الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن صبغۃ ونحن له عابدون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان آیات اور دوسری آیات توحید اور اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا جو تذکرہ چل رہا تھا، اس شعر کی تشریح بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ حضرت معین الدین چشتی گولڑوی والد گرامی حضرت نصیر الدین شاہ صاحب چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہم کا وہ شعر یوں ہے: جو موہوم ہستی کو اپنی مٹایا، نظر پھر کہیں غیر ہرگز نہ آیا، ہر ایک رنگ میں اس کے جلوے کو پایا، وہی ایک ہے جس کی جلوہ گری ہے۔ اس کی تشریح میں توحید کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، کافی دن ہو گئے۔ اب خلاصہ گفتگو یہ نکلا کہ بت ہوں، اصنام جنہیں کہتے ہیں، اچھے لوگ ہوں یا برے لوگ ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کائنات میں یا کوئی بھی چیز ہو، چرند پرند پہاڑ کوئی بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں تعین کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا اظہار کرتے ہیں، جن میں اس کی وحدت اور بے رنگی کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کوئی رنگ تو نہیں ہے نا، لیکن یہ کائنات کی رنگینی ساری اسی بے رنگی کی مرہون منت ہے۔ اس بے رنگی یعنی کار فرمائی سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہیں، کوئی نقص لازم نہیں آتا، کوئی نقص لازم نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، وحدت ہے، وہ اکائی کی صورت میں اپنی تمام تر صفات کے ساتھ قائم دائم رہتی ہے، کسی میں ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کم فہم ہوتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں، شاید روٹی کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں، سوچنے کی زحمت نہیں کرتے، وہ پھر سنتے ہیں ان کو تو وہ کہتے ہیں یہ جو تصوف ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی یہ تصوف والے لوگ، صوفی لوگ، یہ ہر جگہ اور ہر مقام میں جلوہ فرما ہے، جیسا کہ شعر سے بھی ظاہر ہے۔ تو کیا بولو براز استغفر اللہ، اور گندے مقامات میں بھی وہی موجود ہے۔ یہ ان کی شان الہی میں گستاخی ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے۔ یہ سوائے اس کے کہ ہم ان کی نافہمی، کج فہمی، کج روی اور کم علمی کی دلیل کہہ سکتے ہیں، ایسی باتیں وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ جب، مثال دے رہا ہوں، وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں طلوع ہو جائے گا نا، ہو گیا بلکہ، تو آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں تمام مساجد پر پڑتی ہیں، دیگر مقامات مقدسہ پر پڑتی ہیں، خانہ کعبہ پر پڑتی ہیں، پھر گندے نالوں پر پڑتی ہیں، سورج کی شعاعیں گندگی کے ڈھیروں پر پڑتی ہیں۔ تو کیا سورج کی شعاعیں گندگی کے ڈھیروں پر پڑنے سے ناپاک ہو جاتی ہیں، پلید ہو جاتی ہیں؟ تم ان کو صاف کرتے ہو؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیسی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ؟ ہرگز نہیں۔ سورج کی شعاعیں اپنی شان شعاع کو قائم دائم رکھتی ہیں، تو جس کی یہ شعاعیں ہیں جو ان کو قائم دائم اور اپنی اصلیت پر رکھتا ہے، تو کیا اس کی اپنی ذات و صفات استغفر اللہ کو تبدیل ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ یہی عقیدہ توحید ہے۔ اگر شعاع آفتاب کثیف اشیاء پر پڑتی ہے، مراد یہ ہے کہ جن سے وہ آر پر نہیں ہو سکتی، کہہ سکتے نا
لطیف چیز پہ پڑی، شیشہ جیسے آر پر ہو گئی تو ٹھیک ہے جی، نہیں اس میں فرق آیا. لیکن کثیف جس میں پیچھے سایہ دیتی ہے نا، کثیف ہوتی ہے جو جس سے آگے شعاع نہیں گزر سکتی، جیسے دیواریں ہیں یہ، تو کثیف پر پڑتی ہے تو کیا وہ پلید ہو جاتی ہے؟ یقیناً سورج کی ہیٹ جذب بھی ہوتی ہے تو پلید نہیں ہوتی، ناپاک نہیں ہوتی. تو کیا وہ ذات پاک اللہ رحمان کی، جس نے آفتاب اور اس کی تمازت و شعاع کو تخلیق فرمایا، اپنے اچھے برے تعینات پر جلوہ فرمائی کہ باوصف آفتاب کی طرح پاک و صاف نہیں کہلا سکتی، کہلا سکتی ہے اور ہے اسی طرح ہی ہے. ثابت ہوا کہ تعینات کے ہر رنگ میں ذات الہی کا ظہور کار فرما ہے، مگر اسے اس رنگ کا اسیر نہیں کہا جا سکتا، قیدی نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی اس کی بے رنگی پر کائنات کی مختلف الانواع یعنی قسمیں رنگ جو ہیں اپنا کوئی رنگ جما سکتے ہیں. رنگوں میں ظہور کے باوجود اس کی شان بے رنگی بدستور قائم دائم ہے. صبغۃ اللہ کا رنگ، ومن احسن صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. عزیزان گرامی قدر مختلف مثالوں سے سمجھایا جاتا ہے. فرمایا نا، یک چراغ اس دری خانہ کے از پرتوے ہر کجا می نگری انجمنے ساختہ آنند. ترجمہ کیا ہے کہ اس گھر یعنی کائنات میں ایک ہی چراغ روشن ہے جس کے عکس سے سب نے اپنی اپنی محفلیں سجائی ہوئی ہیں. ہر کجا می نگری انجمنے ساختان، سب کی محفلیں جمی ہوئی ہیں. یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ ہر شے کے رنگ اور اس کے ظاہر میں کھو کر رہ جاتے ہیں اور اس رنگ میں موجود شان بے رنگی کی طرف توجہ نہیں کرتے. مری لوگ جاتے ہیں نا، بس سیر سپاٹے کی خیر کی، اب آ گئے وہ ذات مطلق جس نے یہ خوبصورت پہاڑ اور یہ درختوں کی لائنیں بنا دی ہیں، چیڑ کے درختوں کی، وہ اس خالق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. بہرحال ذات مطلق پاک نے جہاں ظاہر پر مٹنے والوں کے لیے اسباب مہیا کر دیے ہیں، وہاں اشیاء کے باطنوں معنی کے دلدادگان کے لیے بھی سامان وارفتگی فراہم کیے ہیں. ایک عارف فرماتے ہیں، بہار عالم حسنش دل و جاں تازہ میدارت، برنگ اصحاب صورت را بابو ارباب معانہ را. شعر کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے حسن کی بہار کے مناظر جان و دل دونوں کو تازہ رکھتے ہیں. یہ تازگی صورت پر مر مٹنے والوں کے لیے رنگ کی صورت میں ہوتی ہے. ان کی کمند نگاہ صرف بام رنگ تک ہی نہیں جاتی اور وہ ادھر ہی رہتے ہیں، ان کی کمند صرف ظاہر پر رہتی ہے اور وہ اس طرح اسیر دام رنگ ہو کر رہ جاتے ہیں. مگر وہ کہ رنگ دیکھ کر جن کے رنگ نہیں اڑتے اور وہ اس کی تہ میں کار فرما شان بے رنگی کے مشتاق ہوتے ہیں. صبغۃ اللہ کے. پھر وہ حضرت موسیٰ کو دیکھیں، کہا تجلی چاہتا. ادھر حضرت ابراہیم کو دیکھیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے یہ دیکھوں کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، فرمایا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اس پہ؟ کہا بلا، کیوں نہیں ہے؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں چاہتا ہوں میں اپنے دل کو مطمئن کروں. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ظاہر کو دیکھ کے اپنا باطن دل جو ہوتا ہے یہ مطمئن کر لیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں، اس کی تہ میں اس کی شان بے رنگی تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے مشتاق ہوتے ہیں. یہ مرتبہ عاشقان ذات کا ہے. جو عاشقان ذات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ رکھتے ہیں. اللہ 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 ان کی روح سے لوں سے پھوٹتا ہے. لوں وچ ذکر اللہ دا
لوں لوں وچ پیا پڑھیوے ہو. میں بھول گیا تھا مصرع. لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ہو. کیتی جاں حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو. مرن تو اگے مر گئے باہو تاں مطلب نو پایا ہو. اس کے لیے جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے. جان کا نذرانہ بھی بعض کا جہاد میں پیش کرنا پڑتا ہے. تب کہیں وہ جا کے صفات الہی کی تجلی ہوتی ہے. بہرحال عزیزان گرامی قدر جو شعر پڑھا تھا میں نے اس میں بتایا گیا ہے کہ پھول میں دو وصف ہیں, ایک رنگ اور دوسرا بو. رنگ تو نظر آتا ہے لیکن بو یعنی خوشبو سونگھی تو جا سکتی ہے, محسوس تو کی جا سکتی ہے لیکن دیکھی نہیں جا سکتی, نہ اس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے. ظاہر بین جو ہوتے ہیں رنگ پر ہی مر جاتے ہیں, اور جو بو پھول کے اندر پنہاں ہے خوشبو وہ معنی کی حیثیت رکھتی ہے, کیونکہ معنی بھی لفظ میں پوشیدہ ہوتے ہیں. گویا پھول کا ظاہر اس کا رنگ ہے اور باطن اس کی اسمیل یعنی خوشبو ہے. کچھ لوگ ظاہر و باطن دونوں پر جان چھڑکتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, اور بہت کم ہوتے ہیں جو صرف باطن پر جان دیا کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے کل یوم ہوا فی شان. وہ ہر لمحے ہر آن ایک نئی تجلی سے جلوہ افروز ہوتا ہے. اس کے مطابق ہر آن ایک نیا جلوہ اور ایک نیا انداز ظہور کار فرما ہے. علامہ اقبال نے بھی یہی کہا ہے, ہر لہجہ نیا تو نئی برق تجلی, اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے. تو اسی سے عزیزان گرامی قدر جو لفظ ہے تجدد امثال کی اصطلاح بھی وجود میں آئی ہے. وہی ارباب بصیرت ہوتے ہیں, یہ انداز ہائے ظہور دیکھ سکتے ہیں جن کی چشم باطن چشم ظاہر سے زیادہ روشن ہوتی ہے. جگر مرحوم نے ایسے ارباب کمال اور اہل نظر کی وسعت قلب و نگاہ کے لیے کہا تھا, ہر لہجہ شان حسن بدلتی رہی جگر, ہر لہجہ شان حسن بدلتی رہی جگر, ہر آن ایک جہان دیگر دیکھتے رہے. عزیزان گرامی قدر انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اگلا شعر شروع کریں گے. ذات بار تعالیٰ جو ہے ردایت عینات میں مستور ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.